اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نصیب افراد زمانہ کے بارے میں اعمال سیئہ کرنے والوں کے متعلق افعال قبیحہ کرنے والوں کے بارے میں آئیے بڑی ہی ایک توجہ طلب حدیث رسول سماعت کیجیے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جب ان کے اہل خانہ انہیں دفنا کے واپس گھر آتے ہیں، ابھی وہ گھر واپس پہنچتے نہیں کہ ان کا چہرہ قبلہ شریف سے پھیر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بولیے استغفر اللہ۔ آئیے آج کی اس گفتگو میں سمجھیے، جانیے کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ ابتدا میں ہی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کا چہرہ قبلہ شریف سے پھیر کے رکھ دیا جا رہا ہے۔ رسول محتشم نے ارشاد فرمایا جب وہ دنیا سے جائیں، گھر والے دفنا کے واپس ابھی پلٹتے نہیں، ان کا چہرہ قبلہ شریف سے پھیر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے برے عمل والے کا جنازہ اٹھے، لوگ اسے دفنا کے گھر آئیں، جاؤ جا کے ان کی قبر کو اکھیڑ کے دیکھ لینا، جیسے میں محمد کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی قیل من ہم یا رسول اللہ کے محبوب ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں پہلا شارب الخمر، شراب پینے والا۔ محدثین نے حدیث پاک کی تشریح میں لکھا ہے اس سے مراد شراب پینے والا، شراب پلانے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شراب منتقل کرنے والا، اور شراب کے معاملات میں معاونت کرنے والا، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا بائع البشر، انسانیت کی خرید و فروخت کرنے والا، انسانی اعضاء کا دھندا کرنے والا، انہیں فروخت کرنے والا، ان کا کاروبار کرنے والا، بندہ فروشی کرنے والا۔ تیسرا فرمایا وشاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والا۔ آج تھانے کچہری میں ہزاروں لاکھوں کے عوض گواہیاں بک رہی ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا دنیا سے جاتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے، دفنانے والے دفنا کے گھر پلٹتے نہیں ہیں، پہلی سزا یہ دی جاتی ہے چہرہ قبلہ شریف سے پھیر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آؤ معزز سامعین، چوتھے لوگ کون سے ہیں؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا اکل الربا، سود خور، سود کھانے والا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ آئیے اس کو یوں سمجھیے اس کے کم از کم 70 درجے ہیں، اور سب سے نچلا درجہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ آئیے اپنی فیملی، خاندان، عزیز و اقارب، اہل محلہ، جہاں تک دسترس ہے، دیکھیے اگر ان برائیوں کا کوئی شکار ہے تو اس کی اصلاح کا سامان کیجیے، رسول پاک کا ارشاد گرامی اس تک پہنچائیے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا النائحہ، 5ویں قسم کے لوگ وہ خواتین جو نوحہ کرنے والی ہیں۔ غم کا تعلق 4 چیزوں سے، غم کی 4 صورتیں ہیں۔ 2 کا تعلق شیطان کی طرف سے ہے، 2 کا تعلق رب رحمان کی طرف سے ہے۔ ہاتھ کا غم اور زبان کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاتھوں سے سینہ کوبی کرنا، بال کھولنا، چہرہ زخمی کرنا، اور زبان کے ساتھ کفری اور شرکیہ کلمات کہنا۔ اور دل کا غم اور آنکھ کا غم، پیارا جاتا ہے دل افسردہ ہوتا ہے، پیارا جاتا ہے دنیا سے آنکھ پر نم ہوتی ہے۔ فرمایا یہ 2 غم کی صورتیں
رب رحمان کی طرف سے ہیں۔ ساتواں ارشاد فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَ، جماعت کو ترک کرنے والا۔ آئیے دیکھیے جو جان بوجھ کے نماز با جماعت نہیں پڑھتا، جس کا یہ معیار اور ذہن بن چکا ہے کہ میری امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے اپنے تئیں معاملات رکھتا ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَ، جماعت کو تسلسل سے ترک کرنے والا اور نماز با جماعت نہ پڑھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے اس کا چہرہ قبلہ شریف سے پھیر کے رکھ دیا جاتا۔ اب تک 6 میں نے لوگوں کا ذکر کیا، 7ویں قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا والمحتکر، ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ اب اس سے مراد یہ ہے انسان اور جانوروں کی کھانے پینے والی اشیاء جب ان کی ضرورت ہو تو اس ارادے سے سٹاک کر لیا جائے، ذخیرہ اندوزی کر لی جائے کہ کل کو مہنگے داموں ان کو فروخت کیا جائے گا، تو صاحبو آؤ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو بار بار سنو اور اس پہ کان دھریے، غور و فکر کیجئے، سوچ بچار کیجئے۔ اللہ نہ کرے ان بیان کردہ 7 برائیوں میں سے اگر کوئی برا عمل ہمارے اندر ہو، اگر کوئی برا عمل ہمارے کسی جاننے پہچاننے والے کے اندر ہو، تو اسراہ خدا و رسول کوشش کیجئے کہ اعمال صالحہ کی طرف آئیے، توبہ و استغفار کیجئے۔ اللہ رب العزت سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔